السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ جب بھی ایک نیا چینل بنتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ سپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو پلیز آپ میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کیجیے گا۔ اور سیکنڈ کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے جلد از جلد ریکوری دے، آمین۔ تو آج میں نے ڈسچارج ہونا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں سی ایم ایچ اٹیک کا کیوں، اور ساتھ میں اپنا ایک چھوٹا سا روم کا کلپ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو میرا ہے سچ ایکسپیرینس بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سی ایم ایچ نہیں ٹھیک، کیونکہ ان کے رول ریگولیشن بہت ٹف، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور باقی سی ایم ایچ پنڈی کا مجھے پتہ ہے، کیونکہ ادھر میری امی ایڈمٹ تھی۔ اور اٹیک اور پنڈی کی نسبت ان دونوں کے رولز ٹوٹلی چینج ہیں۔ اٹیک کا یہ ہے کہ ان کے رولز تھوڑے ٹف ہیں، یہ اسٹرکنس زیادہ کرتے ہیں، اور پنڈی کی یہ ہے کہ ان کے اسٹرکنس کوئی نہیں ہے۔ رولز ان کے بھی سیم ہے لیکن ان کی اسٹرکنس کوئی نہیں ہے۔ تو ہر بندے کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہے، کیونکہ میں جب میرا مطلب بچپن سے ابھی تک کا ٹریٹمنٹ سی ایم ایچ اٹیک سے ہی ہو رہا ہے۔ تو جب میں بچپن میں جب چھوٹی سی تھی، تقریباً 5 سے 6 سال کی تھی، یا ہارڈلی 8 سال کی ہوں گی، مجھے صحیح ایگزیکٹ نہیں یاد، اس ٹائم مجھے ٹی بی ہو گئی تھی۔ تو اس ٹائم ٹی بی اس طرح کی تھی کہ مطلب ایک لا علاج مرض تصور کیا جاتا تھا، اور مجھے تقریباً ہر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن ایک ڈاکٹر ذیشان ہوتے تھے، بہت ہی اچھے ڈاکٹر تھے، چائلڈ اسپیشلسٹ، جو کہ بعد میں پتہ چلا پتہ نہیں ریٹائر ہو چکے ہوں گے یا نہیں، سی ایم ایچ ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھے ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کیا تھا 3 ماہ، تو الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ اور سختی اور پریشانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسے ایسے جج کر لیتے ہیں نا، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تب اس کے یہ سختی آئی ہے، یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ مطلب کہ لوگ اپنے غلطیوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اور لیکن ایسے بندے کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے کو یہی دعا دے سکتے ہیں، خدا تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اگر تم ہدایت پہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہدایت دے، اور اگر میں گناہ گار ہوں تو اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے۔ تو ایسے بندے کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کا ہوتا ہے دل دکھانا، مقصد ہی ہوتا ہے دل دکھانا، تو وہ ہر حال میں دل ہی دکھاتے رہتے ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، تو آتا کہ میری بیڈ سے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اکیلی بھی تھی، کیونکہ ہسبینڈ نے فاطمہ کو رکھا ہوا تھا گھر پہ، تو اکیلی تھی روم میں، تو دل بہت اداس تھا۔ سوچا باہر جا کے ولاگ بھی شوٹ کر لیتی ہوں، اور آپ کے ساتھ اپنا ایک ہاسپٹل کا ایکسپیرینس بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ دیکھیں ان کی کلیننگ بہت زیادہ تھی، کوئی شور شرابہ نہیں، بس خاموشی، سائلنس، اور یہ کچھ کوٹس تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی، تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یہ ایک سے بڑھ کے ایک کوٹ تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ کچھ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کا مطلب کچھ لوگ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے وہ فالو بھی نہیں کرتے۔ لیکن مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک پازیٹیو وے میں اپنی لائف کو لے کے جاؤں۔ تو آج بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آواز سے بہتر لگ رہا ہوگا، لیکن میں نے سوچا کہ بجائے اپنے آپ کو اور زیادہ ٹینس کروں اور سیڈ کروں، کیونکہ ایک پیشنٹ جو ہوتا ہے نا ہاسپٹل میں رہ کے، تو وہ تھوڑا ڈس ہارٹ بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا چھوٹے دل کا ہو جاتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں فیل ہوتی ہیں، مطلب ایک طرح سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج موسم بھی اچھا ہے، چلو باہر تھوڑا سا ولاگ بھی شوٹ کر لیتی ہوں، اور آپ کے ساتھ اپنی فیلنگ بھی شیئر کر لیتی ہوں، کیونکہ مشکل ٹائم ہر بندے پہ آتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج میرے پہ اور کل آپ پہ نہیں ہے۔ مشکل ٹائم
ہر بندے پہ آتا ہے، اچھا ٹائم برا ٹائم ہر بندے پہ آتا ہے۔ تو یہ الگ بات ہوتی ہے کہ جب کسی پہ جلدی آتا ہے اور کسی پہ دیر سے آتا ہے، لیکن جب جو لوگ مطلب ایسے اس سینس میں لے لیتے ہیں کہ نہیں جی جس پہ جلدی آتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے تو میرے ساتھ برا کیا تھا فلاں ٹائم، اس پہ تب آیا ہے، یا اس نے فلاں کے ساتھ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ ہم دوسروں کو خود سے ہی ایک جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ سال میں حتیٰ کہ کہتے ہیں نا کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہی ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت بالکل نکھار کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ پھر آپ پر ہر قسم کے حالات لڑنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ ان سینس یوں سمجھیں کہ یہ وقت اچھے اور برے کی پہچان کروانے میں اور آپ کو اپنے رب سے قریب کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جو مریض ہوتا ہے یا کوئی جس پہ برا ٹائم آیا ہوا ہوتا ہے یا مشکل ٹائم آیا ہوا ہوتا ہے تو اپنے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس سے اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے کہ مشکل میں میرے کو کس نے ساتھ دیا ہے اور کس نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ یہ دنیا کا مکافات عمل ہے کہ آج آپ پہ برا وقت ہے کل دوسرے پہ برا وقت آئے گا، آج آپ پہ اچھا وقت ہے کل دوسرے پہ اچھا وقت آئے گا، تو ہر ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا۔ اور یہ میرے روم کے باہر کی گیلری تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ جس دن میں ایڈمٹ ہوئی تھی اس دن تو رات کو مطلب میں اتنی زیادہ بیمار تھی کہ مجھے اتنا ہوش نہیں تھا کہ میں آگے پیچھے کہیں دیکھتی، لیکن آج تھوڑی الحمدللہ طبیعت سیٹ ہوئی ہے اور آج ڈسچارج بھی ہونا تھا، تو میں نے باہر دیکھا تو بہت ہی زبردست ویدر بھی تھا، اور روم کے باہر جو ایک ڈیکوریشن تھی اور کلیننگ تھی وہ بھی بہت ہی اچھی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی۔ مجھے ان کے رول ریگولیشن بھی بہت زیادہ اچھے لگے ہیں، ہر طرح کی نیٹنیس، ایون جو کہ نرسز آتی ہیں وہ آپ کا ٹائم ٹو ٹائم چیک اپ کرتی ہے، حتیٰ کہ بہت سے میں نے پرائیویٹ ہاسپٹلس دیکھے ہیں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، لیکن ادھر بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے۔ میری مدر کے ساتھ بھی جو ایکسپیرینس تھا اور اپنا بھی، مدر کے ساتھ چلو میں خود تھی، اور اگر کوئی ٹائم تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا تھا امی پہ تو میں بلا لیتی تھی، لیکن میں بالکل ہی اکیلی تھی روم میں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تو انہیں پتہ تھا، میں نے انہیں بتا دیا تھا تو وہ خود ہی ٹائم سے آ جاتی تھی۔ ابھی آپ کو مطلب اگر مجھے کوئی پرابلم ہو یا نہ ہو وہ آ کے پوچھ کے جاتی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی آپ اکیلی ہیں یہ وہ، تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ اور باقی رہی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہر بندے کو اللہ پاک ہاسپٹل سے دور رکھے، کیونکہ یہ ایک بہت ٹف ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور ہر طرح کی بیماری سے اللہ پاک سب کو بچائے۔ اور ایٹ دا اینڈ آپ سب سے بھی یہی دعا ہے کہ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی جلد از جلد ریکوری دے، اور کیونکہ جب سے میری مدر کی ڈیتھ ہوئی اور میرے فادر کی ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی ہے تو مجھے ہاسپٹل سے سیریسلی بہت ڈر لگتا ہے۔ میں جب ہاسپٹل جاتی ہوں، ایون میرے فادر کی ڈیتھ ادھر اٹک میں ایک ہاسپٹل میں ہوئی تھی، اور مدر کی ڈیتھ میری امی کی نا پنڈی نوری ہاسپٹل میں ہوئی تھی، تو میں جب بھی نوری کے پاس سے یا ایم ایچ پنڈی ان کے پاس سے گزرتی ہوں تو میں منہ دوسری طرف کر لیتی ہوں، کیونکہ میرا بہت زیادہ دل دکھتا ہے، وہی پرانا ٹائم پیریڈ یاد آتا ہے کہ میں امی کے ساتھ ایسے آتی تھی۔ اور یہ میرا لاسٹ لنچ تھا، کیونکہ مجھے ابھی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے ڈسچارج ہونا ہے، تو اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ میرے لینے کے لیے آ گئے تھے، اور ویسے ان کے رولس ایسے ہیں کہ ادھر الاؤ نہیں ہوتا ویڈیو شوٹ کرنا، لیکن میں نے آپ کے لیے ویڈیو شوٹ کی، اور یہ جو دو درخت ہیں یہ تقریباً ان کی ایج ابو 100 ہے،
تو ان کی چھاؤں بہت گھنی تھی اور بہت ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ تو مجھے ایک نرس نے آ کے کہا ہے کہ ویڈیو الاؤ نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے چوری چھپے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لی تھی، کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو خیر ہاسپٹل کی میموریز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی بندہ کبھی نہ کبھی بیٹھ کے تو اس طرح کی بندے کے اپنی ایک میموریز ریکال ہو جاتی ہیں۔ اور یہ چائلڈ او پی ڈی تھا، جو کہ میرا یہ تھا سب سے پہلا روم۔ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو اپنی امی کے ساتھ ادھر آتی تھی ڈاکٹر ذیشان کے پاس، جن کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ اور جب بھی میں سی ایم ایچ اٹک آتی ہوں تو میں جب ادھر سے گزرتی ہوں تو مجھے اپنی امی اور ابو بڑے یاد آتے ہیں، کیونکہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی یا میں اپنی امی کے ساتھ آیا کرتی تھی یا اپنے ابو کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ تو یہ تقریباً آج سے 22-23 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اپنی امی کے ساتھ ادھر آیا کرتی تھی۔ تو پیرنٹس ایک ایسا انمول رشتہ ہوتا ہے کہ ان کے ہونے پہ بھی بندے کو بہت ہی ان سے مطلب ایک الگ سا لگاؤ ہوتا ہے، اور نہ ہوں تو پھر تو ایک الگ سی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ میرے پیرنٹس ہوتے۔ اٹیچمنٹ مین کہ اس سینس میں کہ جدا نہ ہوتے، یا کڑا ٹائم پہ اولاد پہ آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ کاش میرے پیرنٹس زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، لیکن یہ ایک اللہ کی حکمت ہے، اور یہ ایک نظام قدرت ہے کہ جس نے ہر ایک نے دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ تو اللہ پاک میرے پیرنٹس کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے ہیں پلیز ان کی بہت زیادہ کیئر کیا کریں، کیونکہ جن کے نہیں ہوتے نا ان سے پوچھیں کہ جب بچھڑ جائیں تو بالکل سکون ہی نہیں ملتا۔ اور یہ جگہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ ادھر گرینری بھی بہت زیادہ تھی، اور ادھر مطلب ایک ادھر الگ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور ایک عجیب سا ماحول تھا جو کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور یہ باہر کا تھا ویو، اور یہ مجھے بورڈ بنی ہوئی تھی، اور اس کے اندر سارے انہوں نے پودے وغیرہ لگائے ہوئے تھے جو کہ ایک اٹریکٹیو سی لک لگ رہی تھی، اور ساتھ میں یہ کوٹ بہت اچھی مجھے لگی ہے۔ اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جہاں رہے خوش رہے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ولاگ، پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا میرے چینل کو۔